بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل جلالہ کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم علم الصیغہ نامی کتاب کو شروع کر لیں، کہ جو علم الصرف اور علم الاشتقاق پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور ہمارے ملکوں میں عرصہ دراز سے ہمارے مناہج میں، ہمارے درس نظامی میں یہ کتاب شامل ہے۔ اب تک جو کتاب شامل تھی، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے بھی جس کتاب کو پڑھا وہ اصل کتاب تھی کہ جو فارسی میں لکھی گئی ہے، اور اب ہم جس کتاب کو شروع کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے کہ جس کو فارسی میں لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد مولانا مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو اردو میں منتقل کر دیا، اور پھر دکتور ولی خان مظفر حفظہ اللہ نے اس کو عربی میں منتقل کر دیا، اور پھر ہمارے مدرسے ابن عباس کے ایک استاد نے مولانا عبد الرشید حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے اس پر پھر تمرینات اور تعلیقات لگا لیے۔ بہرحال یہ کتاب جس کو ہم شروع کر رہے ہیں یہ علم الصرف کی کتاب ہے، اور علم الصرف اور علم الاشتقاق کی کتاب ہے، دونوں علوم پر مشتمل ہے۔ یہ دو الگ الگ فن ہے، جیسے کہ مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مقدمے میں، اپنی کتاب والے مقدمے میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو دو طرح سے تقسیم کیا ہے کہ علم الاشتقاق کی الگ تعریف، اس کا موضوع، اس کا غرض، غایت، یہ سب الگ بیان فرمایا ہے، اور علم الصرف کا الگ۔ یہاں پر صاحب کتاب نے، یعنی تعریب والے نے، جن کو ہم کہیں کہ مولانا دکتور ولی خان مظفر حفظہ اللہ نے، اس کو وہی مقدمہ جو وہاں پر تھا اس کا کچھ حصہ یہاں منتقل کیا ہے اور اس کی بھی تعریف کر دی ہے۔ علم الصرف یعنی یہ جو بیان ہے ہمارے سامنے، یہ ہے لفضیلۃ المفتی الاعظم الشیخ محمد رفیع العثمانی حفظہ اللہ ورعاہ، رئیس الجامعۃ دار العلوم بکراچی پاکستان، یعنی ان کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے: الصرف والتصریف لغتاً التغییر والتحویل۔ صرف یا پھر تصریف، یہ دونوں جو ہے لغت کے اعتبار سے تغییر اور تحویل کو کہتے ہیں، پھرنے کو کہتے ہیں، کس چیز کا پھرنا، جیسے قرآن میں ہے وتصریف الریاح، ہے ہواؤں کا پھرنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ بہرحال، اور حدیث پاک میں دعا بھی ایک منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے: اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھرنے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھر دے۔ تو صرف اور تصریف اس کا اصلی معنی لغت کے اعتبار سے وہ تغییر ہے، تحویل ہے، پھرنا ہے، اور اصطلاحاً هو علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لمفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها، کہ علم الصرف یہ وہ علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے، عربی کے جو مفرد کلمات ہیں ان کے عوارض ذاتیہ سے بحیثیت صورت و حیثیت بحث کی جاتی ہے۔ علم یہ ایسا علم ہے، یبحث فیہ کہ اس میں بحث کی جاتی ہے، عن الاعراض الذاتیۃ، اعراض ذاتیہ سے، کس چیز کے اعراض ذاتیہ سے؟ لمفردات کلام العرب، مفردات کلام عرب کے، عربی کلمات کے مفردات کے، کلمات مفردہ کے، اس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، من حیث صورها و ہیئاتها، اس کی صورت کے اعتبار سے بھی اور اس کی حیثیت کے اعتبار سے بھی، جیسے اعلال اور ادغام وغیرہ۔ اس میں مفردات کلام العرب بتایا گیا، مفردات کلام العرب یعنی ایسی کلمات جو ترکیب میں واقع نہ ہوئے ہوں، ایسے کلمات
جو ترکیب میں واقع نہ ہوئے ہوں، یا پھر اگر ترکیب میں واقع بھی ہوئے ہوں تو ان کی ترکیب ملحوظ نہ ہو، وہ مقصود نہ ہو اس میں۔ اور کلام عرب بتایا اس وجہ سے کہ اگر صرف عربی کی تعریف مقصود ہو تو پھر یہ قید جو ہے دوسری زبانوں کے علم صرف سے احترازی ہے، اور اگر علم صرف کی تعریف مقصود ہو مطلقاً تو پھر یہ قید اتفاقی ہے کہ کلام العرب میں، اس لیے کہ علم الصرف یہ جو علم ہے یہ صرف عربی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ مشتقات بیان کیے جاتے ہیں کہ، اور پھر اس میں یہ جو تحویل ہے کلمات کا یہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے صور اور ہیئات بتائے جاتے ہیں، اعلال اور ادغام بتایا جاتا ہے۔ تو گویا تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ علم صرف ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے ان عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق کلمات کی صورت سے ہے، نہ کہ جوہر یا معنی وضعی سے۔ یعنی یہ ایسا کہ جیسے کہ مثال ہے کہ قالا، اس کی اصلی صورت جو ہے وہ قول آتی، قاعدے کے مطابق اس میں تعلیل ہو کر قالا ہو گئی وغیرہ۔ اسی طرح ادغام ہے، تخفیف ہے، ابدال ہے، قلب مکانی ہے، اور دوسرے کلمات کے اوزان ہے وغیرہ، یہ سب بحثیں ہیں وہ اس سے مقصود ہیں۔ اور موضوع اس علم کا جو ہے علم صرف کا وہ المفردات المخصوصہ من الحیثیت المذکورہ، یعنی علم صرف کا موضوع مفردات کلام عرب ہے من حیث الصورہ، عربی کلام کے مفردات صورت کے اعتبار سے، قالا اصل میں قولتا، اور اسی طرح سے دوسرے جو اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہیں اس میں کیا تغیر آئی ہے، ان میں صورت کے اعتبار سے کیا تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ غرضہ تحصیل ملکۃ یعرف بها ما ذکر من الاحوال، یعنی اس فن سے غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے جس کے ذریعے سے مفردات کے احوال مذکورہ، یعنی عوارض ذاتیہ کے اعتبار سے عوارض ذاتیہ کو من حیث الصورہ پہچانا جا سکے۔ عوارض ذاتیہ ہر کلمے کے مفردات کے اس کو من حیث الصورہ پہچانا جا سکے، صورت کے اعتبار سے کہ اس میں اس کی شکل میں کیا تبدیلی آئی، اور غایہ اس سے مراد مقصود کیا ہے، الاحتراز عن الخطأ من تلک الجہات، اس فن سے غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے جس کے ذریعے سے، یعنی اس فن کی غایت یہ ہے کہ معرفت مذکورہ میں خطا اور غلطی سے اجتناب ہو جائے، غلطی نہ کیا جائے ان تمام جہات سے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ واضح ہو، اس فن کا واضح کون ہے، اس کو لکھنے والے پہلے کون شخص ہے، تو یہاں لکھا ہے معاذ بن مسلم الحراء، یہ اس کے واضح ہے۔ وقیل سیدنا علی کرم اللہ وجہ، کسی نے کہا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس کے واضح الاول ہے۔ اور المدون الاول لہذا الفن، پہلی دفعہ اس فن کو تدوین دینے والے، اس کو مرتب کرنے والے وہ کون ہیں؟ القول المشہور بأن المدون الاول لہذا الفن هو ابو عثمان بکر المازنی، مشہور قول یہ ہے کہ مدون الاول اس فن کے ابو عثمان بکر المازنی ہے، کہ جو تقریباً سن 248 ہجری میں یا 239 ہجری میں فوت ہوئے۔ ولم يدون قبلہ کفن مستقل، اس سے پہلے یہ فن مستقل طور پر فن یعنی کہ فن لکھا گیا ہو ایسا نہیں تھا۔ بل كانت مسائلہ تبحث عنها فی النحو، بلکہ اس فن کے جو مسائل تھے ان کو تلاش کیا جاتا تھا نحوے میں، اور وہاں نحوے میں بیان کیے جاتے تھے، ان کو دونوں کو ایک ساتھ رکھا تھا۔ وهذا القول مشہور، یہ قول مشہور ہے، كما ذکر فی کشف الظنون و مفتاح السعادہ، یہ دو کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا گیا ہے۔ اچھا، ابو عثمان المازنی کون ہے؟ تو ابو عثمان المازنی احد ائمۃ العلوم العربیہ، عربی علوم کے ائمہ میں سے ایک امام تھے۔
قرأ علی الاخفش، انہوں نے اخفش سے کتاب یعنی سبق پڑھا. وکان یناظر استاذہ الاخفش، اور یہ اپنے استاد اخفش سے مناظرہ بھی کیا کرتے تھے. لمہارتہ و عبقریتہ، اپنی مہارت کی وجہ سے اور اپنے عبقری ہونے کی وجہ سے. عبقری سے مراد یہ ہے کہ علم میں پختگی تھی. تھے تو شاگرد ان کے، لیکن اپنے استاد سے مناظرے کرتے تھے. حتیٰ یقنعہ، حتیٰ کہ اس کو قانع بھی کرتے تھے. قال المبرد فیہ، امام مبرد نے ان میں کہا کہ انہ لم یسبقہ احد فی علم النحو غیر سبویہ، فرمایا کہ یہ جو ابو عثمان المازنی ہے، ان سے کسی نے سبقت نہیں حاصل کی علم نحو میں سوائے سبویہ کے. سبویہ ان سے پہلے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس کو تدوین مدون کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر انہی ابو عثمان المازنی کا ہے. ومن اشہر مصنفات ہی، اس کی جو مشہور تصنیفات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے. کتاب القرآن، علل النحو، تفاسیر کتاب سبویہ، ما یلحن فیہ العامہ، التصریف، الالف واللام، العروض، القوافی، الدیباج فی کتاب سبویہ. لیکن یہاں لکھا ہے والقول الراجح ان الامام الاعظم ابا حنیفۃ النعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفى سن یعنی عام 150 هو المدون الاول لهذا الفن. فرماتے ہیں کہ جو راجح قول ہے خاص طور سے مولانا مفتی رفیع عثمانی حفظہ اللہ ورعاہ کے نزدیک، وہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جو سن 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اس فن کے مدون الاول ہیں. فرمایا کہ والامام بالاضافۃ الی انہ هو المدون الاول للفقہ الحنفی، فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ امام صاحب فقہ حنفی کے مدون الاول ہے. قد صنف رسالۃ فی فن الصرف ایضا، فرمایا کہ علم صرف میں بھی انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے. وسماها بالمقصود، اور اس کو مقصود کے نام سے موسوم کیا ہے. التي طبعت فی مصر فی مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبی، فرمایا کہ وہ رسالہ پھر مصر کے مکتبے میں مصطفیٰ البابی الحلبی کے مطبعے میں وہ کتاب چھپ گئی ہے المقصود کے نام سے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. یہ مصطفیٰ البابی الحلبی یہ 1389 ہجری میں یعنی یہ کتاب چھپ گئی تھی اس مکتبے سے، یعنی 1940 میں. الملحوظہ ان علم الصرف والاشتقاق علمان مختلفان، فرمایا کہ علم الصرف اور علم الاشتقاق جو ہے یہ دو مختلف قسم کے علوم ہیں. ولكن هذا الامر يلتبس على بعض الناس فلا يميزون بينهما، لیکن یہ جو امر ہے یہ بعض لوگوں پر ملتبس ہو جاتا ہے، ان کو اس میں شک پڑ جاتا ہے اور غلطی کرنے لگ جاتے ہیں. فلا یمیزون بینہما، دونوں میں پھر وہ تمیز نہیں کرتے. ولہذا یقدم ہنا تعریف علم الاشتقاق وموضوعہ وغایتہ بعد بیان علم الصرف. علم الصرف کے بیان کے بعد اب یہاں پر اسی وجہ سے اسی مقصد کی غرض کی خاطر کہ دونوں میں فرق کیا جائے، یہاں پر علم الاشتقاق اور کا تعریف اور موضوع اور اس کی غرض یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. الاشتقاق لغتاً الشق بمعنی الخرق، پٹنا، اس کو شق کہتے ہیں. والاشتقاق اخراج کلمۃ من کلمۃ اخرى، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ نکالنا، اس کو اشتقاق کہتے ہیں. اور اصطلاحاً هو علم بتحویل الاصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودہ، کہ یہ علم ہے بتحویل الاصل الواحد، اصل واحد کے تحویل کا، کہ یہ علم ہے بتحویل الاصل الواحد، اصل واحد کی تحویل کا، یعنی اس کی پھرنے کا، الی امثلۃ مختلفۃ، مختلف مثالوں کی طرف، لمعان مقصودہ، کچھ مقصودی معانی کی وجہ سے. اصل الواحد سے مراد کیا ہے؟ اصل الواحد سے مراد یہ ہے کہ نحویین میں
ان میں اختلاف ہے. وہ بصریین کے نزدیک جو اصل ہے وہ مشتق منہ سے مصدر ہے، یعنی مشتق منہ اور مصدر ہے. اور کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب فعالہ جیسے، تو وہ اصل سے مراد ہے. اس وجہ سے یہاں پر تاکہ دونوں کو شامل ہو جائے، اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ تحویل الاصل الواحد، یعنی یہ علم ہے اصل واحد کے تحویل کا، یا تو مصدر ہے بنا بر مذہب کوفیین، اور یا پھر مشتق منہ ہو مصدر ہے یعنی یہ بنا بر مذہب بصریین. اور اس سے پھر جو ہے نا امثلہ مختلفہ بنانا، مختلف قسم کی مثالیں بنانا، مختلف قسم کے صیغے بنانا. امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، اور یہاں اس سے مراد جو ہے وہ اصل واحد کی فروع ہے، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی، نفی، جہاد، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل کے صیغے، یہ سب ہے. اور فروع کو امثلہ اس لیے تعبیر کیا اسے کہ سب میں آپس میں تماثل موجود ہیں، جتنی بھی یہ قسمیں ہیں ان سب کا اصل مشترک ہونے کے اعتبار سے ان میں تماثل موجود ہوتا ہے. اور مختلفتن اس لیے کہا کہ اگرچہ مادے کے اعتبار سے وہ فروع آپس میں متماثل ہے لیکن صورت اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. جیسے ضارب اور مضروب کہ دونوں ضربہ میں تو متماثل ہے کہ اصل ایک ہی ہے، لیکن صورت اور معنی میں اختلاف ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے، دوسرا مفعول کے وزن پر ہے، اور معنی بھی دونوں کا مختلف ہے. لمعان مقصودۃ، یہ جار مجرور جو ہے یہ تحویل کے متعلق ہے، یعنی علم بتحویل الاصل الواحد لمعان مقصودۃ الی امثلۃ مختلفۃ. لمعان مقصودہ کہ ان معانی پر دلالت ہو سکے جو ان امثلہ ان صیغوں سے مقصود ہے. مثلا ضرب سے ضارب اس لیے بنایا گیا کہ ضارب کے معنی مقصود یعنی فاعلیت پر دلالت ہو سکے، اور مضروب اس لیے بنایا گیا کہ مضروب کے معنی مقصود یعنی مفعولیت پر دلالت ہو سکے. تو علم الاشتقاق کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں ایک اصل لفظ سے ایسی فروغ یعنی صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہو جو مادے کے اعتبار سے متماثل اور صورت اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہے. موضوع ہو مفردات کلام العرب من حیث الاصالۃ والفرعیۃ فی الجوہر. یعنی کلام عرب کے مفردات ہے اصلیت اور فرعیت کے اعتبار سے جوہر میں، کہ اصلی کون سا ہے، فرع کون سا ہے. جوہر سے مراد وہ حروف تہجی ہے جن سے کلمہ مرکب ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو جن سے کلمہ مرکب ہوا ہے وہ اس میں پتہ چل سکے کہ اس میں اصل کیا تھا. مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدن میں اصل جو ہے وہ سیودن تھا، تو فلاں فلاں قاعدے کے مطابق اس میں فلاں تعلیل ہو کر سیدن ہوا. یعنی سیودن جو ہے یہ صورت اور حیت کے اعتبار سے اصل ہے اور سیدن اس کی فرع ہے. تو یہ اصالت اور فرعیت کی یہ بحث یہ اس میں کی جاتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے. اور غرض اس سے کیا ہے، فرمایا کہ غرض اس سے تحصیل و ملکۃ یعرف بها الانتساب علی وجہ الصواب. یعنی علم اشتقاق کی غرض یہ ہے کہ ایک ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے، ایسا ملکہ حاصل ہو جائے آدمی کو کہ جس کے ذریعے سے بعض کلمات کی طرف اصالت اور بعض کی طرف فرعیت کی نسبت صحیح طریقے سے کی جا سکے، کہ یہ کلمہ یہ اصلی ہے اور یہ فرع ہے. اب یہ اصلی اور فرع ہونے کا جو اس کی نسبت ہے یہ صحیح طریقے سے آدمی کر سکے. وغایتہ الاحتراز عن الخلل فی الانتساب. اس سے مقصود کیا ہے، غرض کیا ہے، غایہ کیا ہے. غایہ اور مقصود یہ ہے کہ اس کی بدولت
اصالت اور فرعیت کی نسبت میں غلطی واقع ہونے سے احتراز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے۔ پھر اس کے بعد کلمۃ المؤلف، کاتب نے کیا لکھا، یعنی مؤلف صاحب نے کیا لکھا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں علم صرف اور علم صرف کی تعریف، اس کی موضوع، اس کے غرض اور غایہ، اور علم الاشتقاق کی موضوع اور اس کے غرض اور اس کی تعریف، اس کی موضوع اور اس کے غرض اور غایہ، یہ بنیادی سبق ہے آج کے سبق میں۔ اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یسر اللہ علیکم۔ جس کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔